نبی پاک علیہ السلام نا شارع ہیں دین کے. حضور جو چاہیں کسی کے لیے حلال کر دیں اور جو چاہیں کسی پر حرام کر دیں. ایک شخص نے کہا تھا حضور 3 نمازیں پڑھوں گا، اس شرط پر مسلمان ہوتا ہوں. فرمایا 3 ہی پڑھنا، کلمہ تو پڑھنا. حضور شارع ہیں، علماء اس لفظ کو جانتے ہیں، میں زیادہ کھولتا نہیں. ہر شخص کو اجازت ہے، اگر وہ حقوق ادا کر سکتا ہے تو ایک وقت میں 4 نکاح کرے، اسے اجازت ہے. اگر حق دے سکتا ہے تو اجازت ہے. مولا علی نے بھی ارادہ کیا سیدہ کی موجودگی میں اللہ کہ میں دوسرا نکاح کر لوں. ساری کائنات کو اجازت ہے. تو سیدہ فاطمہ کے دل کو نہ تکلیف ہوئی، دوڑی آئی حضور کی بارگاہ. بی بی صاحبہ نے زندگی بھر کھل کے کوئی بات نہیں کی، آج بھی آئیں تو چپ کر کے بیٹھ گئی. بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں. ابا ہی انہیں بگاڑتا ہے، لاڈ ابا ہی دیکھتا ہے، کیا کریں مجبوری ہے. تو پھر میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے سیانے ابے سگی بہن کے بیٹے کو بھی رشتہ دے کے نا، چاہے پالا بھی بھانجا خود ہی ہو تو گھر جا کے معافی مانگتے ہیں، پتر یہ جنی بھی خراب ہی نا میری وجہ تو تھوڑا خیال فرمائیں. بیٹی معاملہ بڑا عجیب ہے نا جی. تو سرور کائنات کے پاس سیدہ آئیں تو تھوڑے آنسو آنکھوں میں آئے. فرمایا فاطمہ کیا ہوا؟ عرض کی حضور کچھ بھی نہیں، سب کو جائز ہے تو علی کو بھی تو جائز ہے نا، نکاح کرنا چاہ رہے ہیں. حضور نے خطبہ دے دیا، مسجد میں لوگ جمع کر لیے. آج کس لیے اجتماع ہے؟ جہاد کی تیاری ہے. کوئی نئی آیت آئی ہے، فرمایا آؤ سارے مسجد میں. خطبہ کتنا مختصر سا، مختصر توجہ ہے میرے بھائیوں کی. بسم اللہ ادھر دیکھو میرے مختصر سا خطبہ، 2 حرفی بات. حضور فرمانے لگے بھئی میری بات غور سے سن لو، یہ جو فاطمہ ہے نا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. بدعت منی ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے. ختم ہو گئی بات، 2 حرفی بات. حضرت مولا علی کہتے ہیں باقی سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ آج اس خطبے کی کیا ضرورت. تو مجھے تو سمجھ آ رہی تھی نا. شیر خدا کہتے ہیں میں چپکے سے اٹھا اور سیدہ کے پاس گیا. میں نے کہا میں نے تو بات ہی کی تھی، تو پہنچ ہی گئی ہے. کہتے ہیں اتنی دیر میں حضور بھی آ گئے. فرمایا علی سن، سب کے لیے دوسرا نکاح جائز ہے، پر جب تک میری فاطمہ ہے تیرے لیے جائز نہیں. تو نہیں کر سکتا، تیرے لیے جائز نہیں. جناب صدیق اکبر کے لیے رسول پاک نے کہا میری وجہ سے چھوڑ نہیں سکتے تھے. سیدہ پاک کے لیے فرمایا جب تک میری بیٹی ہے تیرے لیے جائز ہے. ادھر سنو، قرآن مجید نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. ہم آیت تبرک کے لیے ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہیں اور تبرک کے لیے سنی جاتی ہیں. کائنات کا بہت بڑا ادیب شاعر سارے بندے کٹھے کر لے تو جو 2 لفظ قرآن پاک نے اہل بیت کی شان کے لیے کہہ دی، مقابلہ نہیں ہو سکتا. بات کو سمجھیں. کسی درویش نے کہا تھا اصلاں نال جے نیکی کریے تے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے، تے بے اصلاں نال نیکی کریے تے پھول کنڈیاں نال تول دے. انسان کبھی بھی، حضور نے فرمایا من لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا اس نے اللہ کا بھی کوئی نہیں کرنا. اور اگر عام بندے کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا تو مدینے والے رسول کا ہو سکتا ہے. صحابہ نے آنکھوں سے دیکھا تھا حضور کو طائف میں پتھر کھاتے. میں آپ کو ایک بات عرض کروں، آج بھی دین کا کام مشکل ہے، آسان نہیں. مدرسے بنانا ہماری مجبوری ہے. مدرسے نہیں بنائیں گے تو آپ کو حافظ کیسے ملیں گے؟ تراویح کون پڑھائے گا؟ جمعہ کون پڑھائے گا؟ لیکن جس جگہ آپ مدرسہ کھولنے وہیں کام شروع ہو جاتا ہے کہ نہ پیسے کھا لائے، فلانا پیسے کھا گیا، فلانا پراڈو پہ آ گیا. یہ مجبوری ہے. 101 تانا آپ کے حصے میں آئے گا. کوئی بندہ بھی ہے، وہ کوئی بھی ہے. لوگ رضوی صاحب کی کار بھی غور سے دیکھتے ہیں. اب میرا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ وہاں سے چلا ہے یہاں تک آیا ہے تو اس میں پٹرول تو ڈالنا ہی ہے، مجبوری ہے. اگر ان سے آپ کہیں کار نہ رکھیں تو بس پہ آئیں تو یہ کل کہاں سے جی آپ؟ رات میں نیلا تھا، دن کو لاہور میں تھا. تو اب کیسے پہنچیں گے یہ؟ لیکن یہ کہ وہ اس کار کو ثابت کیسے کریں گے بھی ایک مسئلہ ہے کہ کتوں لگیں گے، کیا کریں، کہاں. میں رات بکھر تھا، میں صبح سحری میں آیا ہوں اور میرا بیٹا جو سب سے چھوٹا ہے وہ سونے بھی نہیں دیتا. وہ کہتا لوکاں واسطے گیا سن میرے واسطے بھی اٹھو نا. تو میں اسے بڑا سمجھاتا ہوں کہ لوکاں واسطے نہیں رب رسول واسطے گیا سا.
لیکن اب وہ 2.5-3 سال کا، اسے کون سمجھائے؟ وہ جگا لیتا ہے، دن کو سونے نہیں دیتا۔ پھر یہ کہ 125-150 طالب علم ہے مدرسے میں، میرے لیے بھیجے ہیں لوگوں نے، وہ کہنے نے تو واسطے آئے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں ساتھ ہیں، ساری چیزیں۔ اور میں نشائی صاحب کی مجبوری بھی سمجھتا ہوں، میں جتنا مرضی بھی کہوں 9 بجے تقریر کرائیں، یہ نہیں کرا سکتے۔ میں سمجھتا ہوں محفل کرانے والے کی بھی اپنی مجبوری۔ ان ساری چیزوں کے باوجود آپ کو دین کا کام کرنا ہے، اس کے باوجود آپ کو میدان میں رہنا ہے۔ آپ کو آج اتنا مشکل ہے، آپ یقین کریں، علماء کے بچے عالم نہیں بنتے، وہ کہتے ہیں ابا ہم نے دیکھا ہے آپ کو زندگی گزارتے، آپ کو دیکھا ہے ہم نے ڈیوٹی کرتے، لوگوں کے تانے۔ آج اتنا مشکل ہے، لیکن حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا تھا حضور کو روڑے کھاتے، ہمیں کوئی روڑا نہیں مارتا، ہمیں تو لوگ پھول ڈالتے ہیں، میں نے آنکھوں سے دیکھا مصطفیٰ کو روڑے کھاتے، میں نے آنکھوں سے دیکھا حضور کا خون بہتے۔ اور کہتے ہیں میں نے پیالہ دیا پانی کا نبی پاک کو طائف کے دن، میں نے جب حضور کے سامنے پیالہ کیا تو میں نے دیکھا حضور پینے لگے تو پانی کا رنگ بھی سرخ ہو گیا، خون کے قطرے اس میں بھی میں نے گرتے دیکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر بھی گئے، حضور احد میں بھی گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ۔ آج تو پیروں کے بچے موجیں کر رہے ہیں نا، ان کی تو گاڑی کا دروازہ بھی کوئی اور کھولتا ہے، فقیری پتہ نہیں کس چیز کا نام رکھ لیا، نہ علم نہ فضل نہ، بلکہ میں تو کئی دفعہ پریشان ہو جاتا ہوں کہ یار آپ زندہ کیسے، ضمیر کو کیسے مطمئن کرتے ہیں؟ آپ دین کی مسند پہ بیٹھ گئے، الف با تا سا آتا نہیں، اپنے آپ کو کیسے راضی رکھتے؟ رسول کائنات کے سامنے، صحابہ کے سامنے وہ سارے دکھ نبی پاک نے دیکھے۔ حضور کی جو بڑی صاحبزادی ہیں نا، سرکار کی 4 بیٹیاں ہیں، سب سے بڑی کا نام ہے سیدہ زینب، اس کے بعد ہیں سیدہ رقیہ، اور تیسری ہیں سیدہ ام کلثوم، اور چوتھی ہیں سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت زینب آ رہی تھی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ، تو ایک شخص نے نا، کافر نے ان کو نیزہ چبویا گھوڑے کو، تو گھوڑا تیز بھاگا، سیدہ زینب گر گئیں، پیٹ مبارک میں بچہ تھا، وہ بچہ بھی آپ کا انتقال کر گیا۔ کچھ مہینے آپ بیمار رہیں اور پھر آپ وصال کر گئے۔ میرے محبوب کے سارے خاندان نے، سارے خاندان نے قربانیاں دی۔ سیدہ زینب اس زخم کی وجہ سے انتقال کر گئی، وہی بندہ نیزہ مارنے والا فتح مکہ کے دن چہرے پہ نقاب ڈال کے آ گیا اور حضور کے سامنے بیٹھ کے کہنے لگا بہت بڑا دشمن بھی آ جاؤ تو معاف کر دیتے ہو؟ تو حضور نے فرمایا تو چہرے سے کپڑا ہٹا، بیٹیاں بھولا نہیں کرتی، تو کلمہ پڑھ، میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار۔ یہ سارے رنگ صحابہ نے دیکھے، سارے۔ اور جس دن حضور بدر کو جا رہے تھے نا، میں فون کر دیتا ہوں میں نہیں آ سکتا، میرے گھر میں فلانا بیمار ہے، حضرت رقیہ بیمار تھی۔ حضور بدر میں جب جا رہے تھے تو بیٹی کے سرانے کھڑے تھے، تو شہزادی تپ رہی تھی، تو نبی پاک نے حضرت عثمان کو، داماد کو بلا کے کہا عثمان 2 ہی جا سکتے ہیں، یہ میں جا سکتا ہوں یہ تو جا سکتا ہے، میری بیٹی میری دھی بیمار ہے۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں جا سکے۔ بدر میں حضور جہاد کے لیے گئے تھے اور اپنی بیٹی کا جنازہ نہیں پڑھ سکے۔ حضرت رقیہ کو حضرت عثمان کہتے ہیں میں دفن کر کے آ رہا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے۔ یہ سارے رنگ صحابہ نے دیکھے، یہ سارا انداز دیکھا۔ ایک ہوتی ہیں جسمانی تکلیفیں، ایک ہوتی ہیں روحانی تکلیفیں۔ روحانی، کچھ لوگ روحانی طور پر بھی ستاتے ہیں نا، یہ جب چوک میں کھڑا کر کے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ روٹی کہاں سے کھاتے ہیں، جب پوچھ لیتے ہیں کہ جناب آپ تو کہتے ہیں کہ ہم فقیر لوگ ہیں تو یہ گاڑی میں کیسے بیٹھ گئے، تو یہ روحانی تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں بھی صاحب نے ایک تو سرکار کو تکلیفیں دی گئی جسمانی، ایک اعصابی روحانی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ محدثہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ پاک پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد الزام لگا دیا۔ کتنی تکلیف سہی میرے نبی پاک۔ یہ سارے رنگ صحابہ نے دیکھے، جب انہوں نے سوچا نا چلو اور کچھ نہیں کر سکتے، تھوڑا نذرانہ ہی پیش کریں، اور وہ نذرانہ لے کے جب دروازے پہ گئے تو ان ساری تکلیفوں کے سبب سے شوق ہوا، ادھر دیکھو میری طرف، شوق ہوا کہ حضور آپ نے اتنا کچھ کیا ہے۔ ہمارا تو ابا کہتا ہے میں نے 30 سال سعودی عرب میں گزارے، یہ نیکی بھی گنواتا ہے۔ ہمارا تو بھائی کہتا ہے تیرا بیاہ میں نے کیا تھا۔ ہمارا تو پڑوسی کہتا ہے کہ میں نے تجھے جگہ دی تھی 2 فٹ۔ ہر بندہ نیکیاں گنواتا ہے،
اور ہمارے جسم پر تو اتنے بال نہیں جتنے مصطفیٰ کے احسان ہیں. الحمدللہ. اتنا کچھ رسول پاک نے دیا. اور صحابہ تھوڑا نذرانہ لے کے گئے تو پتہ حضور کو حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ نے آیت کیا نازل کی؟ فرمایا محبوب ان سے کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، میں تبلیغ دین پر تم سے کچھ نہیں مانگتا. سونے ہم نے اتنی تکلیفیں دیکھی ہیں، ہمیں پھول تو پیش کرنے دیں، یہ نذرانہ تو پیش کرنے دیں، کچھ تو کرنے دیں. فرمایا کچھ کرنا ہے؟ حضور کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا الا المودۃ فی القربى، سبحان اللہ. پھر میرے علی سے پیار کرو، اللہ اللہ. پھر میری فاطمہ سے پیار کرو، پھر میرے حسن سے پیار کرو، پھر میرے حسین سے پیار کرو، پھر عائشہ کا ادب کرو، کیا بات. پھر خدیجۃ الکبریٰ کا ادب کرو، پھر جناب سودا، حفصہ، میمونہ، زینب، ان کا اکرام کرو. یہاں تو لوگوں نے تماشا کھڑا کر دیا. ایک بندہ کہہ رہا تھا جی حضور کا کوئی اور نواسہ نواسی دکھائیں. میں کہ تم کتاب کوئی نہیں پڑھی، میرے کو اولاد انہوں دکھاواں. واہ. دکھاؤں. حسن پاک کے تو قدموں پہ ہماری اولادیں قربان. الحمدللہ. اور آپ بخاری پڑھیں، نبی پاک کی سب سے بڑی نواسی کا نام حضرت امامہ بنت زینب ہے، صحیح بخاری. اور یہ وہ حضور کی سیدہ زینب کی وہ بیٹی ہیں کہ جب نبی پاک صحابہ کہتے ہیں حضور نماز کے لیے جانے لگتے نا تو آپ بچوں سے چھپ کے گھر سے نکلنا پڑتا ہے، ورنہ بچے باہر جانے تو حضور آنے لگتے تو سیدہ امامہ کہتی میں نے بھی جانا ہے. ان کی اماں زبردستی پکڑتی تو بچی رونے لگتی تو حضور فرماتے نہیں آنے دے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضرت امامہ بنت زینب کو دیکھا، حضور نماز پڑھ رہے ہیں اور بچی کو گود میں اٹھایا ہوا، سبحان اللہ. حضور رکوع میں ہیں اور بچی کو کھڑا کر دی. اور ایک اور روایت میں ملتا ہے ایک دفعہ ایک ہار آیا، حضور نے فرمایا میں تو اسے دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے. ساری ازواج میں بیٹیوں میں دوڑ لگ گئی کہ کسے ملے گا، لیکن نبی پاک نے فرمایا امامہ کو بلاؤ میری بڑی نواسی. اللہ. اور یہ وہی امامہ ہیں جن سے بعد میں مولا علی نے سیدہ فاطمہ کے بعد نکاح کیا ہے. اور ایک وصیت کی تھی حضرت فاطمہ نے، جب حضرت علی رونے لگے کہ فاطمہ جا رہی ہو تو کہا علی روتے کیوں ہیں؟ کہا میرا حضور سے بڑا گہرا رشتہ تھا، آپ کی وجہ سے اور گہرا ہو گیا، آپ حضور کی بڑی پیاری ہیں. تو سیدہ فاطمہ کہنے لگی اگر میں تمہیں بتاؤں کہ میرے بعد بھی ایک حضور کو بڑا پیارا ہے، آپ ان سے نکاح کر لیں. تو حضرت سیدنا مولا علی نے کہا وہ کون؟ تو کہنے لگی میری بڑی بہن کی بیٹی حضرت امامہ بنت زینب سے مولا علی نے نکاح. یہاں تو تاریخ مسخ کر کے رکھ دی لوگوں نے. حضور کی اولاد سے نہ پیار کریں ذرا صحیح کر کے، نبی پاک کی اولاد کا ادب کریں تو ذرا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں تجربے سے کہہ رہا ہوں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ تقریروں میں سننے سنانے میں ادب نہ کریں، ادب کر کے دکھائیں، بہت اچھا. ادب کا مزاج بنائیں، ادب کا شوق پیدا کریں. میں نے اس سال دوستوں سے کہا تھا کہ میں کسی کے لنگر پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، آپ جو مرضی دل آئے کریں، میں اعتراض نہیں کرتا. پر دوستوں کی دعوت پکاتے ہو تو بڑے بکرے چھترے اور بڑی چیزیں لاتے ہو، اور حسین ابن علی کے نام کے چاول پکاؤ تو شاپروں سے چھتوں میں پھینکتے ہو. میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ 11ویں کے لنگر کا ایک لقمہ، 11ویں کے لنگر کا لقمہ زمین پہ گر گیا تو سید محمد کچھوچوی محدث اعظم ہند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال تھا کہ حضرت ہاتھ سے اٹھائیں گے یا مجھے حکم دیں گے. 11ویں کے ختم شریف کا اس شخص کی بات بتا رہا جو 1000 کتاب کے مصنف، اس بندے کی بات بتا رہا ہوں جو فتوے کی دنیا کے آدمی ہیں. یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان زندہ موجود ہیں، کہتے ہیں میں وہ بندہ تلاش کر رہا تھا جو عالم بھی ہو سائنسدان بھی ہو، پھر میں نے پورا تلاش کیا تو مجھے امام احمد رضا فاضل بریلوی ملے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عشق محبت، عشق محبت. تو سنیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا لنگر اور وہ شاپروں میں. محدث کچھوچوی کہتے ہیں کہ وہ ختم شریف کی شرینی کا ایک ٹکڑا زمین پہ گرا. ہمارے ہاں نا بڑا مشکل ہو گیا ہے میرے سمیت، میں صحیح کہہ رہا ہوں، اب بڑا مشکل ہو گیا، میرے سمیت مشکل ہو. ادب کرانا بڑا آسان ہے اور ادب کرنا، ناراض ہو گئے ہو، ادب کرنا بڑا. کتنے فیصد لوگ ہیں جن کو ادب کرنا آتا ہے؟ اور ادب کوئی جھک جانے کا نام نہیں، کوئی دستبوسی کا نام بھی نہیں. ادب دل کا ہوتا ہے، جو کرتا ہے اس کا پتہ ہوتا ہے کرتا ہے، سمجھ آتی ہے کہ اس کے لفظوں میں جملوں میں ادب ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ایک ٹکڑا زمین پہ گرا، بہت بڑے امام تھے، منطق، فلسفہ، ہندسہ
اور علم بدیع اور معنی اور فلسفہ اور کلام اور تفسیر اور حدیث، ہر چیز کا اللہ نے انہیں علوم عطا فرمائے تھے، پر ایک ٹکڑا لنگر کا گرا، اعلیٰ حضرت پہلے نیچے اترے، پھر گھٹنے زمین پہ رکھے، اور پھر اپنا سر جھکا کے تو اپنی زبان سے وہ ٹکڑا اٹھایا، اللہ، اپنی زبان سے۔ یہاں تو معاملہ ختم ہو گیا، نہ لوگ بولتے ہوئے سوچتے ہیں، نہ پڑھتے ہوئے سوچتے ہیں، نہ لکھتے ہوئے سوچتے ہیں، خدا جانے کس کی نظر لگ گئی۔ ایک ٹکڑا، اب امام حسین کا لنگر بیٹھ رہا ہے اور چھتوں سے شاپروں میں چاول پھینکے جا رہے ہیں، اور یہ لنگر کا جو حال ہے، ادھر دیکھیں میری طرف، لنگر کا جو حال آپ کرتے ہیں، میں نے ہمیشہ دوستوں کو بتایا، شوق سے بتاتا ہوں، آپ کو بھی بتاتا ہوں، محرم شریف آتا نا تو میری اماں جی مجھے کہتی مینوں نہ 4-5 درجن ٹھوٹیاں لیا دے۔ ٹھوٹیاں دا پتہ جے کہ نہیں؟ ٹھوٹیاں تسی پتہ کیوں نہیں دس دے کہ تانوں کو پینڈو نہ آگ چھڑے، اللہ پتہ تانوں سارے نوں ہے نا جی، تے تسی مینوں کلے نوں پینڈو آکھ لو، میں بڑا پکا پینڈو ہوں۔ بھئی اتنی مشکل بات تو نہیں میں نے کی، ٹھوٹیاں دا پتہ جے نا؟ جی جی، چلو صحیح طرح ہاں کرو جے میں پوچھی بیٹھا ہوں، پتہ نا جی، ماشاءاللہ۔ اماں جی مینوں کہنا ٹوٹیاں لیا دے، وہ ٹوٹیاں کھیر پکا کے نا خود تے ٹوٹیاں پا کے ونڈی دی سی، تو جانا پیندا سی، سائیکل چلانا تے 4-5 کلومیٹر جانا تے پسینہ بھی آنا۔ وہ میں مدرسے پڑھتا سا تے مولوی مسئلہ نہ دسے تاں بھی بدہضمی ہو جاندی۔ میں نے اللہ ماشاءاللہ میں نے اماں جی سے ایک دن کہہ دیا، میں نے کہا اماں جی میں پوچھیا استادہ نوں ختم پرات وچ بھی ہو جاندا ہے، جیڑی کار پرات ہے نا سلور دی سٹیل دی، اودے وچ پڑھو ہو جائے گا، تے وہ مینوں کہندے نے ہور بھی جیڑی ہانڈی وچ پکی ہے کھیر اودے وچ بھی پرات وچ بھی، تے او جہدے وچ تسی ممکن ہے دوالو ہو جائے گا۔ تو میری اماں جی فرمان لگے میں تینوں پہلا بھی دسیا ہے کہ میں تیرے مسئلے نہیں بنتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی والدہ کہا کرتی تھی، ایک شاگرد تھا امام صاحب کا، تقریر اچھی کرتا تھا، شاگرد امام صاحب کا تھا، تو آپ کی اماں کہتی ابو حنیفہ اس سے مسئلہ پوچھ کے مجھے بتا، تو امام صاحب کہتے ہیں میں عرض کرتا اماں میں نہ بتاؤں، تو فرماتے تو بچہ ہے تجھے کیا پتا، ماں کے لیے تو بیٹا بچہ ہے نا، تو کہتے پھر میں اس شخص کے پاس جاتا، اس سے جا کے مسئلہ پوچھتا، تو کہتا استاد جی مجھے تو نہیں نہ پتا، پتا تو آپ کو ہے۔ تو امام اعظم فرماتے اچھا پھر میری اماں تو تیرے اوپر ہی مطمئن ہوتی ہے، میں تجھے بتاتا ہوں، پھر تو مجھے بتا، اور میں تیرا نام لے کے جا کے اماں کو بتاؤں گا، ماں تو راضی کرنی ہے کہ نہیں؟ تو فرماتے ہیں پھر میں اس کا نام لے کے جا کے اماں کو بتاتا تو میری اماں بڑی راضی ہوتی، کہتی بالکل ٹھیک ہے۔ میں اپنی اماں سے کہتا اماں جی ٹھوٹیاں ضروری یہ پرات وچ بھی ختم ہو جائے گا، تے جیڑی کڑائی وچ کھیر پکی اودے وچ بھی ختم ہو جائے گا۔ وہ فرماندے تو پیسے پھاڑ تے سائیکل کٹ تے ٹھوٹیاں لیا۔ ایک دن میں زیادہ ہی ذرا میں نے جوش میں کہا، میں کہ اماں جی میں نے کوئی حکمت بھی دسو نا ٹھوٹیاں دی کی ہے، یہ ٹھوٹیاں 10 محرم دا ختم امام حسین دا کدوں کو ضروری ہے، واجب ہے، کیوں ٹھوٹیاں؟ تو میری سادی اماں یار یقین کریں یہ کچے مکانوں والے رہنے والے لوگ نا عقیدوں کے بڑے پکے ہوتے ہیں، یہ لوگ تو اب جو حوالوں والے ہیں وہ کبھی کوئی حوالہ نکال کے لے آتے ہیں، کبھی کوئی حوالہ نکال کے لے آتے ہیں، کہیں کھڑے ہی نہیں ہوتے۔ والدہ صاحبہ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، کہنے لگی پتر حکمت کوئی نہیں، اسی ان پڑھ بندے ہیں، سانوں حکمتاں دا کی پتہ ہے، بس اتنا پتہ ہے کہ جے کسی نوں حسین دے نام دی کھیر دویے پھر پانڈا واپس نہیں منگنا، جو دے دیا سو دے دیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، مذہب حق اہل سنت و جماعت۔ میں کہتا ہوں کہ پیار کا کوئی رنگ بھی تو بناؤ نا، پیار کا کوئی رنگ بھی تو بتاؤ بناؤ نا۔ ہمیں اہل بیت سے پیار ہے تو رنگ کیا ہے؟ اندھے میں 5000 دیں یا قاری صاحب ختم دعا دیں گے، یہ رنگ ہے پیار کا؟ آپ کو اہل بیت سے پیار ہے، سیدہ پاک کا نام آئے تو آپ کی گردن جھک جائے، امام حسن حسین کا نام آئے تو طبیعت ٹھنڈی ہو جائے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد کا تذکرہ ہے تو آپ کا دل نہ اندر سے گواہی دے کہ مجھے نہ پیار ہے، مجھے نہ محبت ہے۔ میں نے ایک دفعہ نا ایک پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ کتابیں درکار ہیں، تو میں نے ان کو کتاب دی، ان کا چھوٹا سا بچہ بڑا خوبصورت، تو بچوں کے ساتھ تعارف آپ کا یہی ہوتا ہے کہ نام کیا ہے، کون سی کلاس میں پڑھتے ہو، بھائی اتنا ہی تعارف ہوتا ہے۔ تو میں نے اس بچے سے پوچھا اس کا نام کیا ہے، تو پی ایچ ڈی اسکالر بندہ اور پینٹ شرٹ میں بندہ اور کلین شیف آدمی، میں نے کہا اس کا نام کیا، کہنے لگا پیر صاحب اس کا نام ہے غلام حسین۔ اب آج کل کے دور میں بچے کا نام
یہ بہت بڑی سعادت ہے غلام حسین نام رکھنا، لیکن جو دور ہے اس میں تو لوگ کہتے ہیں جی کوئی پیارا سا نام بتائیں، تو غلام حسین تو لوگ سمجھتے ہیں شاید معاذ اللہ پرانے ناموں میں سے نام ہے۔ میں نے اسے کہا کہ یار غلام حسین نام، مجھے بڑی خوشی ہوئی، بڑا دل ٹھنڈا ہوا، پر تو نے غلام حسین نام رکھا ہے؟ کہنے لگا جی بچپن سے امام حسین کی تعریفیں سن رہا ہوں، اور جب منگنی بھی نہیں نہ ہوئی تھی تب سوچا تھا کہ رب پتر دے گا تو نام غلام حسین رکھنا ہے۔ اب کبھی کبھی نا کلین شیپ بندہ بھی رلا دیتا ہے، مجھے اس نے بڑا رلایا، وہ چلا گیا، پر میں نے کہا یار دعویٰ میرا ہی ہے کہ پاک چونکہ میں بدی ہے تو عشق بھی سارا میرے کو لیے، دعویٰ میرا ہی ہے، لیکن ہاں کچھ ایسے بھی ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں۔ کب دیکھیں نا جوانی میں تو بندوں کی خواہشیں اور ہوتی ہیں، شادی سے پہلے تو خواہشات اور ہوتی ہیں، لیکن اس کی شادی سے پہلے خواہش ہے کہ اللہ پتر دے تو نام میں نے غلام حسین رکھنا ہے۔ آپ سیدہ طیبہ، اور ایک بات سن لیں اچھی طرح سے، اچھی طرح سن لیں، ساری زندگی بندہ جب بالغ ہو تو کوئی نماز قضا نہ کرے، اور ہر سال حج کرے، اور زکوٰۃ کھول کے دے، اور سارا سال سخاوت کرے، اور ساری زندگی سچ بولے، بددیانتی نہ کرے، سارے کام کرے، اور جا کے نا تو سارے نفل حجر اسود کے سامنے پڑھے، لیکن اگر اہل بیت سے بغض رکھے نا تو ان ساری نیکیوں کے باوجود جنت میں نہیں جہنم میں جائے گا۔ یہ بات ہے، یہ بات کو سمجھ لیں اچھے طریقے سے۔ یہ کوئی فلسفی منطقی اور بہت بڑا کامل ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ ادب چھوڑ جائیں، اہل بیت کا سے پیار کریں، اور ذرا نہ کھل کے کریں، اور ذرا شوق سے کریں، اور ذرا ذوق سے کریں، اور آپ کی نا قلبی کیفیت بدلے، آپ کا ذوق بدلے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک دفعہ حضرت فاروق اعظم سے کہا تھا کہ جناب آپ امام حسن حسین کو ڈبل دیتے ہیں، جب آپ مال غنیمت بانٹتے ہیں تو مجھے سنگل دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بندہ جو ہر وقت جاہ و جلال جن کا معروف رہتا ہے، جو درہ مارے تو زمین زلزلہ چھوڑ جائے، اتنا بڑا آدمی، لیکن حضرت عمر فاروق نے فوری طور پہ کہا پتر تیرا اور حسین کا کوئی مقابلہ نہیں، تیرا اور حسن کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، فرمانے لگے وہ تو جگر گوش ہے، رسول ہے۔ الحمدللہ۔ تو اپنی طبیعت، اپنے بچوں کا ذہن بنائیں کہ ہم نے رسول اللہ کی اولاد سے پیار کرنا، اور یہ بحث چھوڑ دیں۔ میں نے نا ایک دفعہ میرے استاد تھے پیر سید مراتب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت خواجہ قطب سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور حضرت محدث اعظم کے شاگرد تھے۔ ایک شاہ جی آئے، ہم لوگ جو تھوڑا بہت، یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں طالب علموں کی، کوئی عالم دین خدا را ایسا نہ سمجھے کہ میرے یہ تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا آ جاتا ہے تو کچھ کہانیاں بھی پھر ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ میری طرح کے لوگوں کا تھوڑا بہت نام ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں بڑے بندے میرے نام سے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ مصیبت ہے، اس مصیبت سے بھی نکلنا، یہ غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی سے بھی تھوڑا سا بندے کو نکلنا چاہیے، اس لیے کہ بڑا بڑا عروج ہوتا ہے، پھر او پئیاں دستیاں قبراں جنہاں تے پھول پئے، ادھروں کوئی نہیں جی آمداتے، ادھروں لکھاں گئے۔ ایک سید صاحب کو انہوں نے بڑا ادب کیا تو شاہ جی کلین شیف تھے، تو میں نے نا استاد جی سے پوچھا، میں نے کہا جناب یہ نے بڑا احترام کیا ہے، تو فرمانے لگے، توجہ ہے میری بات پر؟ فرمانے لگے پتر قرآن پاک کا صفحہ اگر کبھی کیچڑ میں گر جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا جی کرنا کیا ہے، اسے اٹھائیں گے؟ کہنے لگے نہیں صحیح بتا، پیر رکھ کے گزرو گے؟ میں نے کہا جی استغفر اللہ، یہ کیسے ہو؟ کہنے لگے تو کیچڑ میں گرا ہوا ہے، کرنا کیا ہے؟ میں نے کہا اسے اٹھائیں گے، دھوئیں گے، خوشبو لگائیں گے اور چومیں گے، اونٹی جگہ رکھیں۔ کہنے لگے اس کا مطلب ہے کہ خدا نہ خواستہ غلطی سے قرآن کا صفحہ کیچڑ میں گر جائے تو رہتا قرآن کا صفحہ ہی ہے۔ مجھے فرمانے لگے اگلی بات میں نے نہیں بتانی، گھر جا کے سوچ لینا اگلی۔ تو آپ ادب کریں گے، اکرام کریں، اور قلبی طور پر اور روحانی طور پر اور دلی طور پر، اور خواجہ صاحب کی بات یاد آ گئی، شاہ صاحب بتایا کرتے تھے ایک دفعہ نا کچھ بندے ساڑھے ہاں نا ناراض نہ ہونا، سوشل میڈیا بڑی بیماری لگ گئی ہے اب ہمیں، کہنے نے جی انہیں سعودی عرب چ سید نہیں ویکھے جنہیں پاکستان چ نہیں۔ میں کیا عربی ہوندی ہے؟ کہندے نہیں۔ میں کہ کرما لیا تینوں تے ٹیکسی والے نال پہاڑ ہی کرنا ہوندا پہ کنے ریال لینے نہیں زیارت تے جان دے، تینوں یہ پتہ لگ گیا کہ تے سید کنے نے، کس چکر میں پڑے ہو؟ ادب کرنا ڈیوٹی، ادب کرو۔ آپ بحث کر رہے ہیں کبھی بحث نہ کریں اور نکل آئیں، چونکہ یہ ہمارے ٹی وی نے سکھا بحث دی ہے تو خرابی ہو گئی۔
خرابی کبھی حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نا کچھ بندے آ گئے، انہوں نے کہا تھا خواجہ صاحب سے کچھ مانگیں گے، تو جہاں اترے نا پیچھے ٹانگے سے، تو وہاں انہوں نے ارادہ کر لیا، فراڈیا بندہ بڑے فراڈ کر لیتا ہے نا، بڑی کہانیاں بنا، اور یہ فراڈیے بڑے ذہین ہوتے ہیں، اگر یہ مثبت کام کریں تو اللہ ان سے بڑا کام لے لے، یہ ذہین لوگ ہوتے ہیں لیکن اپنی صلاحیت غلط جگہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ نیچے اترے تو انہوں نے پروگرام بنا لیا کہ مانگنا تو ہے تو سید نہ بن جائیں، کہہ دیتے ہم سید ہیں، سنا ہے خواجہ صاحب زیادہ دیتے ہیں، تو آئے تھے کہ فراڈ اے بھی صحیح، تو آئے خواجہ صاحب کو بتایا سید ہیں، میری بات پہ توجہ کریں، فرماتے ہیں کہ جب انہیں کہا نا سید ہیں تو خواجہ صاحب نے نا بڑے سارے چاول بھی دیے، گندم بھی دی، نقدی بھی دی، گھی بھی دیا، اور پھر نا ان کے ساتھ بھی چلے چھوڑنے، وہاں تک آئے جہاں انہوں نے ارادہ کیا تھا سید بننے کا، جہاں انہوں نے یہ جعلی پروگرام بنا تھا وہاں تک آئے، اور جب وہاں تک آئے تو فرمانے لگے لو بھئی اللہ حافظ، تو کہنے لگے حضور یہ کوئی جگہ تو نہیں نا جہاں تو سواری تک چھوڑیں، یا آپ دروازے تک چھوڑتے، آپ یہاں چھوڑ رہے ہیں، ایک بات ہوتی ہے نا جہاں مہمان کو بندہ دروازے تک چھوڑتا ہے یا سواری تک چھوڑتا ہے، تو یہاں تک چھوڑنے کا معنی، تو خواجہ صاحب فرمانے لگے اتھوں تسی سید بنے سونا، تو جتھوں بنے سو اتھوں تک تے میں ادب کرنا ہے، اگے تسی جانو تے اللہ جانے، تو آپ بات کو سمجھیں، ہمارے ذمہ کیا آیا ہے؟ ادب کرنا، آپ ادب کریں اور خوب کریں۔ باتیں کیونکہ میں زیادہ کیے نہیں کرتا، میں واپس لوٹتا ہوں، سیدہ پاک کا نا ادب کریں تو آپ کا نا دل گواہی دے کہ ہمیں سیدہ فاطمہ الزہرا سے عقیدت ہے، وہ کیفیت بنائیں اپنی، ایک ذوق، اور پھر تھوڑا سا یہ بھی دیکھیں کہ سیدہ پاک کو پسند کیا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا وہ والی ملکہ ہیں جو جنتی عورتوں کی بھی سردار ہے، الحمدللہ، اور اکثر ہمارے ہاں پوری حدیث نہیں بیان ہوتی، جب حضور نے فرمایا تھا نا کہ فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، تو سیدہ فاطمہ نے کہا تو حضور سب کی سردار میں ہوں تو مریم اور آسیہ کا کیا بنے گا؟ جناب مریم جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے، تو نبی پاک نے فرمایا وہ اپنے دور کی عورتوں کی سردار، اور تم ساری دنیا کی، ساری، ادھر دیکھو میری طرف، ساری کائنات کی عورتوں کی سردار بی بی، لیکن وہ اپنے گھر میں جھاڑو دیتی تھی، آٹا گوندتی تھی، چکی پیستی تھی، کچا مکان تھا لیپا پوتی کرتی تھی۔ یہ کس طرح کی شہزادیاں ہم بنا رہے ہیں جو کوئی کام نہیں کرتی گھر میں؟ سیدہ فاطمہ کی آج نا عورتیں کہتی ہیں ہم نے پوچھا ہے مسئلہ، ساس سسر کی خدمت دین میں ضروری نہیں، تو میں کہتا ہوں حکم اور ہوتا ہے دین کا، اور دین کی رضا اور ہوتی ہے۔ آپ حکم پہ چلی گئی، آپ نے رضا سمجھی نہیں، ٹھیک ہے یہ خدمت ذمہ نہیں، لیکن آپ اس رنگ کو ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے نا سارے گھر کا کام کیا ہے۔ کوئی اتنا غریب آدمی مجمع نہیں بیٹھا ہوگا جو کہہ سکے کہ میری بیٹی اتنا کام کرتی ہے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں، کوئی نہیں، اور اس کے باوجود جس سے پوچھیں وہ رو پڑے گا بیٹی بڑی دکھی ہے، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا نے چھالے آ کے نبی پاک کو دکھایا۔ اس کیفیت کو بھی، دین کے اس مزاج کو بھی سمجھو، یہ فقیری ان کی پسند ہے، یہ فقر ان کی چاہت ہے، یہ کچا مکان ان کا شوق ہے، اور آٹا پیس کے روٹیاں پکانا یہ سیدہ پاک کا طریقہ ہے۔ اپنے گھر میں کام سارے کرنا، چھالے دکھائے، کہا یا رسول اللہ یہ چھالے بن گئے، علی نے بتایا کہ آپ کے پاس غلام آئے ہیں، ایک غلام مل جائے تو چلو کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے گا، تو حضور نے یہ نہیں فرمایا میں نہیں دیتا، فرمایا فاطمہ 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر، یہ بات ہے، 33 بار الحمدللہ پڑھا کر، 34 بار اللہ اکبر پڑھے کر، جب بھی تسبیح ختم ہوگی نا رب تجھے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے، جب بھی یہ تسبیح ختم ہوگی۔ گویا حضور نے فرما دیا کہ آٹا تو نے خود ہی پیسنا ہے، اور گھر میں جھاڑو تو نے، ناراض ہو گئے آپ لوگ، پریشان ہو گئے، سنیں اس کو سمجھیں، اور یہ باتیں جا کے نا بیوی کو بتانے کی بجائے یہ باتیں بیٹی کو بتایا کریں، بیٹی باپ کی بات جلدی سمجھتی ہے، اور زیادہ بتانے کو دل کرے تو بہن کو بتایا کریں۔ ہم یہ ساری چیزیں جو مردوں کے حق میں یہ بیوی کو سمجھانے کی کوشش کریں، وہ نہیں سمجھتی، وہ تو آپ کو اپوزیشن سمجھتی ہے۔ آپ یہ باتیں بہن اور بیٹی کو، تاکہ جب وہ کہیں جائیں، میں بات سمیٹنے کی طرف آ گیا ہوں،
امام صفوری، علامہ صفوری کہتے ہیں کہ اتنا بظاہر گھر کے اندر کمزوری رہتی تھی کہ ایک دن سیدہ فاطمہ نے کہا مولا علی سے کہ ایک چرخہ ہی لا دیں، میں تھوڑا سا نا ٹائم بچا کے، سارا دن کام کرتی، ساری رات نفل پڑھتی۔ اللہ خیر کرے، ہمارے ہاں باقی سارے کام کرا لیں، صرف آپ نفل پڑھنے کا نہ کہیں، سب نسبت سے بخشے جانا چاہتے ہیں۔ او بھائی نفلوں سے بھی سیدہ کو نسبت ہے، کیا بات ہے، نفل پڑھنے سے بھی انہیں نسبت ہے۔ امام حسن اور حسین فرض نماز کے علاوہ 100 رکعت نفل روز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ، یہ بھی ان کی نسبت ہے، یہ بھی نسبت والا کام ہے، اسے بھی کرے۔ رات کو تہجد کے وقت اٹھ کے مصلی بچھانا، اس کو بھی نبی پاک سے نسبت ہے، یہ بھی کام کریں۔ علامہ صفوری کہتے ہیں کہ دن سیدہ فاطمہ نے کہا کہ علی آپ کے نا آمدن بظاہر تھوڑی اور گھر کے خرچے زیادہ ہیں، سو تو نہیں گئے آپ لوگ؟ مجھے کان میں کہہ رہے تھے تقریر لمبی کریں، تو میں نے ان سے کہا آپ مہربانی کریں، ہمیں جتنی آتی ہے نا ہم اتنی کریں گے، لمبی کیسے کر دیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ خیر الکلام ماں کلہ بدل، مختصر سی بات ذرا جامع ہوتی اور یہی ٹھیک ہوتی۔ اور ویسے بھی جس بندے نے بات پر بات کرنی اس کے لیے ذرا مشکل ہوتی ہے۔ میرا بھی گلا ہوتا، شاید شور ہوتا تو میں بھی ایک شعر 20 منٹ پڑھتا اور خود ہی بات لمبی ہو جاتی، تو میں تو معافی ضمیر عرض کر رہا ہوں، آپ میری بات پہ توجہ کریں۔ یہ اس طرح گھر بنے گا آپ کا، اس طرح کا ماحول گھر کے اندر آئے گا۔ کروڑوں روپیہ پڑا اور لڑائی ہو رہی ہے اور بحث ہو رہی ہے، اب تو آپ یقین کریں میسج پہ طلاق ہو جاتی، طلاق بھی واٹس ایپ پہ آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی چیٹ ہو رہی تھی، یہ مسئلہ پوچھتے ہیں آپ، لڑائی ہو رہی تھی، وہ میسج پہ بات ہو رہی تھی تو غصے میں اس نے نا، یہ کیا تماشا ہے؟ آپ گھر کے اندر تھوڑا سا کام کاج کریں گے، گھر میں محنت کریں گے، آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا، نیند بھی سکون کی آئے گی۔ یہ چھوڑ دیں سارا دن گردن کو تھکا لینا موبائل پہ جھک کے، کوئی کام نہ کرنا تو لڑائی ہونی ہے۔ میرے بھائی حضرت فاطمہ نے مولا علی کو کہا کہ اے شیر خدا اس طرح کریں، ایک چرخہ لا دے، میں تھوڑا ٹائم بچا کے نا سوت بناؤں گی تاکہ میں نا تھوڑا کاٹ لیا کروں تو آپ کا تھوڑا ہاتھ بھی بٹاؤں گی۔ یہ گھر کا حسن ہے جو اہل بیت نے ہمیں دیا۔ مولا علی کہتے ہیں میں نے کہا فاطمہ پہلے تیرے بڑی ذمہ داریاں، چرخہ کا آپ لا دے، کہتے ہیں میں نے لا دیا۔ تو مولا علی شیر خدا نے نا چرخہ رکھا تو سیدہ پاک نے 6-7 دن لگا کے تو اتنی سی اٹی باندھ کی بنائی، کہا علی ذرا بیچ آؤ۔ مولا علی کہتے ہیں میں 6 دینار کی بیچ آیا۔ عورتوں کی طبیعت ہوتی ہے، کہتے ہیں چھوٹی سی لسٹ سودے کی بنا دی، کہا یہ تھوڑا چیزیں آنے والی ہیں تو یہ چیزیں آپ لا دیں۔ تو کہتے ہیں وہ میں بازار گیا چیزیں لینے، ابھی میں کونے میں پہنچا تھا، ایک شخص دوڑا آیا، کہنے لگا علی میں بڑا مجبور ہوں، مقروض میرے پیچھے چڑھ گیا، پیسے نہ دیے تو باندھ لے گا۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا کتنے پیسے تیرے ذمے ہیں قرضہ؟ کہنے لگا جی صرف 6 دینار۔ جیب میں کتنے تھے؟ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، جتنے ہوں اتنے ہی دینے پڑ جائیں تو حضرت مولا علی، بس بات میری ختم ہو گئی، تقریر تکمیل پہ چلی گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں اس شخص کا چہرہ دیکھا، رونا دھونا دیکھا تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو میں نے نا 6 دینار نکال کے اسے دے دی۔ اب سوچ رہا ہوں فاطمہ خوش تو بڑی ہوگی، اللہ کے راستے میں چلے گئے پر بڑے دن لگائے تھے اس نے کام کرنے میں۔ کہتے ہیں اسی سوچ میں مڑا تو ایک آدمی دوڑا آیا، اس کے ہاتھ میں اونٹ کی لگام ہے، کہنے لگا آپ علی ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ تو کون ہے؟ کہنے لگا میں آپ کو جانتا ہوں، مجبوری بن گئی ہے، میرے پاس 2 اونٹ ہیں، میں نے سفر پہ جانا ہے، ایک میں نے بیچنا ہے۔ تو حضرت علی کہنے لگا میرے پاس تو بظاہر پیسے ہی نہیں۔ کہنے لگا آپ ادھار لے لیں، میں نا لے لوں گا پیسے آپ سے، مجھے پتہ ہے آپ دے دیں گے۔ کتنے کا؟ کہنے لگا 100 دینار کا۔ حضرت علی کہتے ہیں وہ بڑی جلدی میں، پوری بات بھی نہیں سنی، لگام تھمائی نکل گیا۔ میں نے اونٹ کی لگام پکڑی تو میں اگلے کونے میں گیا تو ایک بندہ اور دوڑا آیا، کہنے لگا علی اونٹ بیچنا ہے؟ سبحان اللہ۔ میں نے کہا بیچنا ہے، کتنے پیسے دو گے؟ کہنے لگا جی ایک ہی بات کروں گا، سودے بازی نہیں، 160 دینار۔ اللہ، تو مولا علی فرماتے میں نے ادھار خریدا تو 100 کا، میں نے نقد بھیجا 160 کا۔ کتنے وہ میں نے اسے پیسے تھامے تو اب میں تلاش کرنے لگا کہ وہ بندہ مل جائے جس سے میں نے 100 دینا ہے۔ ہم بھی تو انتظار کرتے ہیں نا وہ مل جائے جس کے دینے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ کہتے میں ڈھونڈنے لگا کہ وہ مل جائے جس کے دینے ہیں۔ کہتے میں نے ذرا رخ پلٹا تو وہ بھی نظر آ گیا، میں نے کہا گئے نہیں؟ کہنے لگا بس جانے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں میں نے 100 اسے تھمایا، 6 دینار کا میں نے سامان خریدا،
وہ سامان لا کے باقی پیسے لا کے سیدہ کو میں نے دیے تو پاک محبوب کی پاک بیٹی، عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی سیدہ پاک فرمانے لگی علی یہ پیسے کہاں سے آئے؟ کہتے میں نے بات سنائی تو بی بی بڑی راضی ہوئی۔ اب بیٹی کے گھر خوشخبری آئے تو پہلا فون ابا کو ہی جاتا ہے، پہلا فون، کہنے لگی جائیے حضور کو بتا کے آئیے، بس بات ختم ہو گئی۔ مولا علی کہتے میں نے مسجد میں قدم رکھا تو مجھے بتانا نہیں پڑا، حضور فرمانے لگے علی دیکھا میری بیٹی کے 6 دیناروں کی برکت۔ اور پھر سرکار فرمانے لگے علی وہ جو تمہیں بیچ گئے وہ جبریل تھے اور جو خرید کے لے گئے وہ میکائیل تھے۔ یہ شان ہے سیدہ پاک کی، علی کے گھر کی ہے عزت، ہم علی سے سنتے ہیں، اور وہ نبی کے گھر کی ہے عزت، یہ نبی سے سنتے ہیں۔ وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو اور حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔